یہ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ جتنی جماعتوں کے کیس ہیں سب کے فیصلے ساتھ سنائے جائیں. یہ بالکل کلیئر ڈائریکشنز ہیں کورٹ کے. تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان یا الیکشن کمشنر آف پاکستان کنٹمپٹ آف کورٹ میں کھڑا ہے، جس کے اوپر ہماری لیگل ٹیم ڈسکس کر رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر کنٹمپٹ کے اوپر جانا چاہیے اور جائیں گے بھی، اس لیے کہ جب فیصلہ دے دیا کورٹ نے کہ آپ ساروں کا دیں تو ساروں کا فیصلہ سنانا تھا. نمبر 2، یہ اس لیے بھی میں نے ضروری سمجھا کہ دیکھیں 2004 میں انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر تھا، اور یہ ہم پوری دنیا سے ہمیں $10 مہینے کی کیمپین شروع کی تھی. تو آج آپ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو اس بات کی سزا دینا چاہ رہے ہیں، کس بات کی؟ کہ اوورسیز پاکستانی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور باہر سے پیسہ ہمیں بھیجتے ہیں. تو ہم نے سارا ڈکلیئر کیا ہے، سارے اکاؤنٹس ڈکلیئر کی، سب کو ڈکلیئر کیا. اس کی سزا آپ دینا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کو اور عمران خان کو. اور سزا کون دینا چاہ رہا ہے؟ جو اس ملک کا پیسہ چرا کے باہر لے گئے اور وہاں پراپرٹیاں بنا لیں. ہمارے اس سے بڑی منافقت کی انتہا میرے خیال میں تو کبھی میں نے نہیں دیکھی کہ جو ہمارے پیسہ لے کے آ رہے ہیں ملک میں وہ سزا یافتہ ہے، ان کو قرار دینا چاہتے ہیں، اور جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے کے جا رہا ہے وہ جی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، منی لانڈرر، پاکستان کا سب سے بڑا منی لانڈرر وزیر اعظم بنا ہوا ہے. دوسرا، میں ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ای سی پی کس کھاتے میں کھیل رہی تھی. جو ووٹر لسٹ بنی ہے تباہی، جو اندرون سندھ فیز 1 لوکل باڈیز کا ہوا الیکشن انتخابات، وہ انتخابات تھے کہ جنگ تھی؟ وہ تو ٹی وی کے اوپر لگ رہا تھا کوئی جنگ، وار زون بنا ہوا ہے. 150 لوگ مارے گئے، 350 زخمی ہوئے، شہید ہوتے گئے لوگ، گولیاں چل رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی، پتہ نہیں کیا ہو رہا. وہ الیکشن کیا تھا؟ اس کے بعد اس سے پہلے NA 240 کے الیکشن میں 8% ووٹنگ ہوئی، اس میں بھی تباہی ہو گئی. ایک کیا تماشا ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن ایبسولوٹلی فیل ہو چکا ہے. KPK سے قرارداد آ چکی ہے، پنجاب سے بھی آ جائے گی. یہ الیکشن کمشنر صاحب آپ میرے خیال میں تو یہ مجھ سے زیادہ سینئر پولیٹیشین یہاں جتوئی صاحب بیٹھے ہیں، پھر دوست بھائی بیٹھے ہیں، مجھے بھی 23-24 سال ہو گئے. میں 4 الیکشن ہارا ہوا ہوں، 5واں جیتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا باعث الیکشن کمیشن نہیں دیکھا. ہارنے کے بعد بھی اتنی بےمانی اور مکاری شاید انہوں نے بھی نہیں کی ہوگی اتنی کھلی جتنی یہ کر رہا ہے. یہاں آپ کو پتا ہے کہ مراد علی شاہ کے اوپر ڈول نیشنلٹی کا کیس بنا ہوا ہے، کینیڈین نیشنلٹی کا. تو فیصل واڈا کو تو آپ نے فارغ کر دیا. یہ کس چکر میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا کیس بھی نہیں لگتا. سندھ بینک کا کیس بنا ہوا ہے. نہیں، میں تو الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں. یہ ارسلان گمن صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اور ہماری دوسری MP رابعہ نے فریال تالپور صاحبہ پہ عدی واجی پہ کیس کیا ہوا ہے. 3 سال ہو گئے اثاثے چھپانے کا. وہ اس کی سنوائی، وہ ہر دفعہ ڈیٹ، اس پہ فیصلہ نہیں آ رہا. جو یہ پیسے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں، کرمنلز، کنوکٹڈ کرمنلز، ان کے اوپر بیٹھ کے وہ کل میں دیکھا ٹی وی کے اوپر وہ مریم بی بی کیبنٹ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی میٹنگ فرما رہی ہے، بیل پہ باہر ہیں، کنوکٹڈ ہیں. شازیہ مری صاحبہ جو ہیں ان کا کیس نہیں، جعلی ڈگری کا، وہ کب سے چل رہا ہے؟ اگر آپ نے صرف PTI کے سننے کیسز ہے تو آپ کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ جب سے آپ نے کیس ہمارا یہ جو ون سائیڈڈ جو تماشا سنایا ہے، ججمنٹ تو ہے ہی نہیں ہے، جس کو ججمنٹ تو میں کہوں گا نہیں، تماشا جو آپ نے ون سائیڈڈ تماشا سنایا ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے اور ہمیں فنڈنگ شروع کر دی ہے. وہ کھل کے کہہ رہا بولا ہمارا پاکستان ہے، ہم پاکستان کو پیسے بیچ کے چلاتے ہیں، تم تو ایسے چوری کرتے ہو سارے کے سارے بیٹھ کے، تو اور ہم پیسے بھیجیں گے. اور بھیجیں گے کس کو؟ عمران خان کو، کیونکہ وہ ایک مرد مومن جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کی. تو اس طرح کی فیصلے آپ کر کے جو اپنی بائسنس شو کر رہے ہیں. مجھے آپ کو الیکشن کمشنر صاحب، آپ اوپر ہی ہوتے تھے جب آپ ریلوے کے سیکرٹری تھے، اس زمانے میں میرا دفتر نیچے تھا میری ٹائم کا. آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی حرکتیں جو آپ کر رہے ہیں. مطلب آپ نے جس طرح کا فیصلہ سنایا ہے، فیصلہ میں ایک بڑی مزے کی چیز ہے، بڑی مزاحیہ. ایک صاحب ہیں، انہوں نے ڈونیشن دی، ایک صاحب نے ڈونیشن دی، ایک صاحب نے ڈونیشن دی $27,000 کی. ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا،
ان کی بیوی جو صاحبہ جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی $13,500 جو ہے وہ ان کے $13,500 فورن فنڈڈ ہے. یار یہ کوئی عقل کی بات تو کرو. وہ ہاں اگر وسیم اکرم ڈونیشن کر دے عمران خان کو تو آپ کیا بولیں گے کہ وہ آدھے پیسے فورن فنڈڈ ہیں. میں باہر آتا تھا نا, جب پالیٹکس شروع کی میں باہر آتا تھا نا, تو میں بھی پی ٹی آئی کو جو بھی ہماری اوقاتی تھوڑے بہت بیچتا تھا. میں پاکستانی ہوں, میں الیکشن بھی لڑا تھا, کیا مطلب ہو گیا, لگائے نا میرے پہ فورن فنڈ. اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے سے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ قوم, پوری قوم اور عمران خان کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے. جو شاید سوچ رہے تھے نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہے, وہ بھی آج آ کے کھڑے ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ یار یہ تو اتنی زیادہ ون سائیڈڈ ہو رہا ہے. اب آ جائیں جی الیکشنز کے اوپر. میں اس کے بعد لیاقت جتوئی صاحب سے بھی درخواست کروں گا ذرا وہ سندھ کے حالات بتائیں. میں صرف دو چیزوں پہ ختم کر دوں. 2 ارب روپے حضرت شرجیل میمن صاحب خرچ کر رہے ہیں اشتہاروں میں. ان کو بولیں 2 ارب نہ خرچ کریں, 2 لاکھ خرچ کریں, ایک اچھا فوٹوگرافر رکھ لیں, اس کو بولے ذرا نالے اور یہ اس شہر کی وہ تو ذرا دکھا دیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں ہوا کیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں سے جب ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تھے ہم نے یہ نالے بنوائے, صاف کروائے اور صاف کرا کے ان کو دیے. یہ جو کراچی کی ایک جماعت گھومتی پھری نا کیا کیا, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا نا میرے پاس آ جائیں, آپ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بھائی ہیں, میں آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھاؤں گا, آپ کا پیٹرول کا خرچہ بھی نہیں کروں گا. مجھے پتا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا, پتہ نہیں 250 روپے ہو گیا. میں اپنی گاڑی میں اپنے خرچے پہ آپ کو لا کے دکھاؤں گا تصویروں کے ساتھ کہ کیا تھا, کیا بنا کے چھوڑ کے گئے, اور انہوں نے کیا حال کیا جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ سائن کیا تھا, جو اس شہر میں حکومت کرتے ہیں. جو آپ کیمپین کریں, بالکل ضرور آپ کیمپین کریں, آپ وہ کیمپین کریں, ویسا آپ وہ کیمپین کریں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی اس کیمپین میں پڑ گیا نا, پھر آپ کو پتا ہے کہ ہم تو, آپ ہمارے بارے میں جھوٹ بولنا بند کر دیں, ہم آپ کے بارے میں سچ بولنا کم کر دیں گے. ہم تو سچ بول رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ جھوٹ بول کے یہاں پہ سارا تماشا آپ نے لگایا ہوا ہے. سو دیر فور ذرا ہوش کے ناخن لیں. اس ملک کو کس طرف لے گئے, اکنامکلی تباہ ہو گیا ہے, غربت سے لوگ مر گئے ہیں, مڈل کلاس ہی ختم ہو گئی ہے اس ملک میں. جس طرح یہ جا رہے ہیں بیڑا غرق کر دیں گے. نہ آٹا, میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں لیاقت بھائی, آخری چیز, اس ملک میں جو اگلا کرائسس آنے والا ہے جو ہم نے مینیج کیا خان صاحب نے اپنی حکومت میں, وہ گندم کا, ویٹ کا کرائسس آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے یوکرین سے اور رشیا سے ویٹ لینا بند کر دیا, جو ہم لیتے آئے تھے, کوئی سینکشن ہم پہ نہیں لگے, وہاں سے ویٹ لیتے تھے ہم جب یہاں کم ہو گئی. جو سیلاب آیا ہوا ہے اس ملک میں, جو سیلاب نے تباہی مچائی ہے پورے بلوچستان میں, وہ آپ نے ویڈیو دیکھی کرائم منسٹر کی, وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے, پھر وہ کہتا ہے جی کیمرہ آن ہو گیا. جیسے ہی کیمرہ آن ہو گیا وہ دھوپ کے چشمے لگا کے پڑھنا شروع ہو گیا, اور پڑھنے کے چشمے اس کے جیب میں رکھے ہوئے تھے. یہ بہت بڑا ایکٹر ہے, اس کو کوئی صبح جی 5 بجے کام پہ پہنچ جاتا ہے. بھائی تمہیں انسومنیا ہے تو ہم کیا کریں, اگر تمہیں رات کو نیند نہیں آتی تم 1 گھنٹے میں اتنا کام کرو, تم سارا دن بیٹھے رہو کہ جی میں بڑا کام کر رہا ہوں. سو اس طرح کی یہ بیوقوف بنانا قوم کو, جو انہوں نے تباہی مچائی ہے اس پوری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے مل کے, اس سے کبھی قوم آگے نہیں جانے والی. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج شام کو 4 بجے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, آج شام کو 4 بجے پورے ملک میں خان صاحب کی کال پہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوگا, پیسفل پروٹیسٹ ہوگا, جو ہمارا حق ہے پیسفل پروٹیسٹ کرنا. 7 بجے خان صاحب کا قوم سے خطاب ہے, جہاں جہاں ایس ایم ڈی اسکرینز لگی ہیں وہاں پہ ہم قوم کو خان صاحب کا خطاب سنائیں گے. آج 7 بجے کراچی میں 4 بجے سے لے کے 7 بجے پروٹیسٹ شروع ہوگا ای سی پی میں, میں بھی وہاں پہ ہوں گا, ساری لیڈرشپ وہاں ہوگی. اور 7 بجے جو خان صاحب کا خطاب ہے قوم سے, وہیں پہ ہم آپ کو سنائیں گے. تو سب کو دعوت دینا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لیاقت جتوئی صاحب آپ بتائیں کہ تباہی کیا ہے. بالکل لیاقت میں چلیں یہ لینے ہیں اب صحیح ہے. اب تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں جو ابھی اکٹھے ہوئے ہیں سب کے سب الائج, کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا تھا تو اسی بینچ نے دیا تھا. یہی 3 جج تھے نا جی, اگر میں صحیح ہوں تو آپ نے مٹھائی بانٹی,
آپ نے بڑے سیلیبریٹ کیا. اب کیا ہوا؟ اگر جائز میرٹ پہ کوئی پنجاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے. اور لارجر بینچ, یہ کیا آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. آپ سپریم کورٹ جیسے ادارے کو چیلنج کر رہے ہیں, اس کی اتھارٹی کو, اور یہ کر رہے ہیں کہ اس کے پاور آپ کم کریں گے. تو یہ مطلب یہ طریقہ کار جو ہے وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا یہ کس طرح سے یہ. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی کوشش ان کو کرنی ہے, چاہے کچھ بھی کر لیں, عمران خان کو یہ اکیلا نہیں کر سکتے, کیونکہ سارا پورا پاکستان اس کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ ہم منزل پہ پہنچیں گے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی بنے گی. میں آج آپ کو یہ بھی خوشخبری دے رہا ہوں, انشاءاللہ. ود پرمیشن آف دا پریزیڈنٹ ہیئر, دیٹ وی ول فارم پروونشل گورنمنٹ آلسو. انشاءاللہ سندھی میں بھی بولنے آئیں گے بات. سندھی میں بھی بولوں گا بالکل. ہاں ماں سندھی میں بھی گالا ہندوس پر پہلے اردو میں تھوڑا تھی مجھے سندھی میں بھی, اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اندرون سندھ یا سندھ, کراچی سندھ, اندرون سندھ نفرت ہے لوگوں میں. لوگ ڈر کے مارے. ان کا جو 16 سال کا بربریت کا دور ہے اس میں بیچارے لوگ ڈرتے ہیں. FIR 20-25 موبائل, اور اس کے ساتھ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا, ان کی زمینوں پہ قبضے, ان کا پانی بند کر دینا. اس طرح کی حکومت 16 سال میں. مجھے بتائیں سندھ میں کیا کیا ہے؟ ایک چیز مجھے بتا دیں, کراچی اور سندھ میں کیا ہوا ہے. میرے ساتھ بیٹھیں. مراد علی شاہ کیا, اس کو کیوں نہیں ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں؟ اب مراد علی شاہ کہتا ہے میرے لیے فل بینچ بنائیں. کیوں بھائی تمہارے لیے فل بینچ بنے؟ آسمان سے اترا. تم کہاں سے آئے ہو کہ تمہارے لیے فل بینچ بنے؟ تم نے 16 سال پورا خزانہ خالی کیا ہے سندھ کا, پورا ارب روپیہ. اب 7 میں جا کے دیکھیں کوئی چیز ایک بتا دے مجھے جو مراد علی شاہ نے کی ہے, اور خرب روپیہ ڈسپرس ہوا ہے. اب میں آتا ہوں لوکل گورنمنٹ کی الیکشن, جو ہمارا فیز 2 کی الیکشن ہے, اس میں ہمارے 300 سے زیادہ لوگوں پہ ATC کے کیسز بنے ہیں. وہاں انہوں نے عرفان سمو, ایک خاص ان کا کمدار ہے, کمدار سمجھتے ہیں نا, جو زمینیں سنبھالتا ہے یا مینیجر سمجھ لیں, اس کو رکھا ہوا ہے. میں آپ کو سارے فوٹوگرافس بھی دیتا ہوں کہ کیمپ آفس میں جمالیوں کے پاس کیسے گیا ہے. ہائی کورٹ سے ہمیں بیل ملی ہیں. 300 لوگوں کی اوپن FIR ہے. اوپن FIR ہے. ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے وہاں, ایک نہیں 5-6. اور SSP DSP کو بھیج رہا ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں خالی کروا کے دیں انکانٹested. کیوں بھائی انکانٹested کیوں؟ آؤ الیکشن میں. کیوں نہیں آتے ہو؟ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ کام نہیں کیا. 16 سال کرپشن کی ہے, کھایا پیا ہے, لوٹا ہے سندھ کو. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ جی ہمیں انکانٹested سیٹس چاہیے. ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم الیکشن لڑیں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نیوٹرل ہو. الیکشن کمیشن کو گورنمنٹ آف سندھ نے, IG نے لکھ کے بھیجا ہے کہ عرفان SSP کو ٹرانسفر کریں. اس کو 10 دن ہو گئے, ابھی تک وہاں سے کوئی NOC نہیں گیا. 3 دن پہلے ہماری ڈیلیگیشن گئی تھی یہاں پروونشل الیکشن کمیشنر کے پاس. یقین دہانی کرائی کہ جی انشاءاللہ 1-2 دن میں. 4 دن گزر گئے. کیوں؟ وہ آدمی جو سارا دن الیکشن کیمپین کرتا ہے, ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کر رہا ہے. میں آپ کو سارے پروف بھی دوں گا, یہ ساری چیزیں بھی دوں گا. ایک آدمی SHO میئر قابل بھائیو, وہ ہمارے یہاں گاؤں پہ فائرنگ کی ہے. تو ایک بدماش ہیں, بدماش, ان کو بھیجا گیا تھا کہ فائرنگ کریں گاؤں میں, کبھی نہیں ہوا ہمارے پاس. اس کو انہوں نے جا کے پکڑا ہے, اس پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے. SHO قابل بھائیوں پہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے. اس نے اریسٹ کیا ہے, اس کو سسپینڈ کر کے اس کو ریورٹ کر دیا ہے SP. میں آپ کو یہ سب پیپر دے رہا ہوں. جو کسی چور کو, جو وانٹیڈ ہے, اشتہاری ملزم ہے, اس کو پکڑا ہے تو سزا یہ ہے, بجائے اس کے کہ اس کو کوئی پروموٹ کرتے, اس کو سسپینڈ کر کے ریورٹ کر دیا ہے. اب یہ اس طرح کی الیکشن سے آپ کس طرح سے چاہتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے تاج بادشاہ رہیں گے اور ہمیشہ یہی رہیں گے, یہی ان کا اقتدار ہے؟ ان کا زوال شروع ہو چکا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں چیف منسٹر بھی رہا ہوں, فیڈرل منسٹر بھی رہا ہوں. اب سب سے بڑی ملاقات بھی ہے, اور سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں. انشاءاللہ ان کا زوال ہے, اور یہ آخری دنوں میں ہیں. ابھی آکسیجن پہ ہیں اور ICU میں پڑے ہوئے ہیں. ہمیں انشاءاللہ مل جل کے یہ کام کرنا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی بننی ہے, سندھ کی گورنمنٹ بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے. یہ میں ڈاکومنٹس بھی آپ کو دے رہا ہوں سارے, یہ آپ دیکھ لیں. یہ SHO نے اس کو پکڑا ہے, اور یہ فوٹو بھی دے دوں گا. اس کے بعد اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, اس پہ فائرنگ کی ہے ڈائریکٹ انہوں نے. اور یہ SSP صاحب جو ہمارے عرفان سمو صاحب ہیں, اس کا حال دیکھیں تو وہ کیا کر رہا ہے. وہ جمالی صاحب کے گھر پہ, یہ ہائی کورٹ کے سارے فیصلے ہیں, جمالی صاحب کے گھر پہ اس کی کیمپین چلا رہا ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ساری دے دیتا ہوں, آپ وہ دیکھ لیں. یہ سارے اس میں فوٹوگرافس بھی ہیں.
تو آپ خود دیکھ لیں کہ جو آدمی کیمپین چلا رہا ہے ایس ایس پی، اس سے ہم نے کیا 300 لوگوں کو پکڑا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہم الیکشن جیت رہے تھے، آئی ایم آن ریکارڈ. اگر کوئی ریفیوٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی بیٹھ کے ہمارے ساتھ یہ میرے بیان کی تردید کرے بھلی، ہم الیکشن جیت رہے تھے. تبھی تو ان کو یہ ہوا کہ الیکشن پوسٹ پون کریں، کیونکہ تحریک انصاف حیدرآباد میں بھی جیت رہی تھی، کراچی میں بھی جیت رہی تھی، بدین میں بھی جیت رہی تھی، دادو میں بھی جیت رہی تھی. تو اب ان کو یاد آیا کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیں. ہم جیت رہے تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر جگہ ہم جہاں جا رہے تھے لوگ تھے، استقبال تھے، اور یہ جا رہے تھے تو کوئی پیسے دے رہے تھے کہ ہمیں چائے کا کپ پلائیں. اور کراچی کا کیا حال ہے؟ کسی ایک آدمی نے ان کو پروپوزل دیا کہ ایکسپریس بنا دے ہائی وے میٹروپول سے ایئرپورٹ تک. انہوں نے ان کو نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا کہ کمیشن نہیں ملی. اگر یہ ایکسپریس بن جاتا ہائی وے تو یہ کراچی کے آدمی ایئرپورٹ سیدھا چلے جاتے. کتنے سگنل ہوتے ہیں، کتنی ٹریفک ہوتی ہے. تو کافی چیزیں ہیں. کوئی سوال کرنا چاہیں، میں آپ کو یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹ دے رہا ہوں، آپ خود ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ کیا. یہ ساری ہم سرکولیٹ کر دیں گے. میں بھی دے دیتا ہوں. ایک سوال یہی دے دیجیے گا کہ آپ شروع کر دیے. کراچی کے بھی 3 MNAs ہیں، تو ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ ان حلقوں کے پہلے مرحلے میں مستعفی جو MNAs ہیں استعفے منظور ہوئے، جہاں پہ PTI نسبتاً کمزور ہے یا پھر ضمنی انتخابات ہوتے تو مخالفین کو فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، اور ان حلقوں میں آپ کے امیدوار کچھ ڈیسائیڈ کیا کون ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ عمران خان صاحب کا کوئی وزٹ ہوگا، کیونکہ پہلے تو جب وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا. دیکھیں، آپ نے تین الگ الگ سوال پوچھے. پہلا سوال یہ کہ جو ہمارے MNAs کی انہوں نے ریزگنیشن ایکسیپٹ کی ہیں، ہم سارے ریزائن کر چکے ہیں. ساروں کی کریں نا، یہ فیزز میں کیوں کر رہے ہیں؟ مانے کہ آپ کیا ہمیں آپ کوئی سمجھ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑنے سے ڈرتے ہیں؟ ہم سارے حلقوں میں نمبر 1 تو ہماری ڈیمانڈ ہے ساروں کے ایکسیپٹ کریں، میرا بھی کریں. دیکھے آیا ہوں، سب سے پہلے لکھ کے دے کے آیا تھا. نمبر 1. دوسرا، جو استعفے جہاں جہاں الیکشن ہوگا تحریک انصاف پوری طریقے سے کنٹیسٹ کرے گی. نمبر 2. نمبر 3، خان صاحب کا ایک پورے سندھ کا، خالی کراچی کا نہیں، پورے سندھ کا ایک ڈیٹیل اسٹریٹجی پلان ہم نے بنایا، انڈر ورک تیار ہو گیا تقریباً. جب پارٹی بیٹھے گی لیڈرشپ اور اس کے اوپر اپروول دے گی تو خالی کراچی میں نہیں بلکہ پورے سندھ میں خان صاحب نے اب فل فوکس ہے آصف زرداری کی مافیا کو توڑنے کا. یہ پیپلز پارٹی ہے ہی نہیں، یہ زرداری مافیا ہے. اور جو اس ملک میں خرابی ہوتی ہے نا، اس کا جو بیج بویا جاتا ہے وہ بلاول ہاؤس کے اندر بویا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ گند نکلتی ہے. یہ پوائزنس فروٹ تو نہیں ہے، کوئی کڑوا سا ایک عجیب سی چیز ہے جس میں زہر بھرا ہوا ہے، زہر آلود. تو یہ سارا کام گند آصف زرداری کراتا ہے. اور جو بات لیاقت جتوئی صاحب نے کی، میں جب سے وہ پہلا میں صدر بنا ہوں اور میں نے 2-3 دورے کیے، اس کے بعد جو وہ کیا، جو ایک ہم نے سندھ حقوق مارچ پورے سندھ کا دورہ کیا، گوٹکی سے شروع ہے کراچی تک. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ بہت سارے لوگوں کو شاید یقین نہیں آتا کہ جی ہم پتہ نہیں کیسے ہرا سکتے ہیں آصف زرداری کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلی حکومت صوبہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف بنائے گی. یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، کیونکہ ہونا ہی یہی ہے. یہ نہیں بنائیں گے. دیکھیں نا، لوگ ان کے ساتھ ہیں ہی نہیں. ان کے ساتھ ہے کون؟ DC اور پولیس والا. یہ جو پولیس والا ہے، اس سے یہ دھمکیاں دلواتے ہیں اور DCO سے زمینوں پہ قبضے کراتے ہیں. زمینیں یہاں بیچ کے لاہور جا کے زمین خریدنے گیا تھا، وہاں اس کو کوئی لوگ ملے نہیں. کوشش اس نے کی، ایک جگہ مجھے پتہ چل گیا کہ 9 لوگوں سے ہمارے رابطے میں، وہ میں نے ٹویٹ کر دیا، ساروں کو بتا دیا. وہ کووڈ ہو گیا، وہ دبئی سے واپس ہی نہیں آیا، ابھی بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے. کووڈ ہو سکتا ہے. ہاں، کووڈ کو بھی کووڈ ہو جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، صحت اللہ تعالیٰ ان کو دے، تاکہ جب ان کے اوپر سارے کیسز کے جرائم پورے لگیں تو وہ پوری سزا کاٹ سکیں. وہ 11 سال کم تھے، کیونکہ اس سے جو تماشا اس نے کیا ہے، جو یہاں سندھ کے اندر اس نے ظلم کیا ہے. دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے پالیٹکس، آپ نیریٹو آپ ڈس ایگری کر دیں، ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ ہماری ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے، جماعت کے اندر بھی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. کیوں فردوس بھائی؟ ہاں، لیکن اگر ظلم کرنے پہ کوئی آ جائے، وہ پہلے الطاف حسین میں یہاں ظلم کرتا تھا، ہمیں پہلے بھی کہتے تھے، یہ اشرف قریشی بیٹا اس کو یاد ہے، ہمیں پہلے بھی کہتے تھے کہ او ہو یہاں الطاف حسین کے کیسے ہراؤ گے الطاف حسین کو کراچی میں؟ کون سا الطاف؟ ہاں، مجھے تو حسین پتہ نہیں اس کے نام کے ساتھ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ اتنا بابرکت نام ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی کیا ہوا، وہ بیٹھ کے کبھی حلیم پکا رہا ہے، کبھی نہاری پکا رہا ہے.
یہ آصف ازاری تمہیں حلیم پکانے کا موقع بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ. تم جیل میں قیدیوں کے لیے کھانا پکاؤ. تو یہ میں نہیں ایک منٹ سر یہ ایک سیکنڈ لے لوں. یہ ایس ایس پی ہے, یہ میں اس کا آپ کو دکھا رہا ہوں. جمالی ہاؤس میں کیمپ آفس میں گیا ہے رفیق جمالی, اس کا بیٹا, اور یہ ایس ایس پی صاحب ہے. یہ ایس ٹی آپ نکال لیں. یہ انہوں نے خود نے اپنا رکھا ہے واٹس ایپ پہ, ہم نے نہیں رکھا ہے. اس کے بیٹے جنید نے, جو ابھی سردار ہو گئے ہیں, پہلے تو نہیں تھے, اب سب کے سب سردار ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں. اچھا اس کے بعد یہ پلیز آپ لے لیں, اگر نکالنا بھی ہے تو یہ لے لیں. یہ ہم بانٹ دیں گے پھر آخر میں سارا چلا جائے. یہ دیکھیں, یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے جو ہمارے آر او ہیں وہاں, وہ جمالی دونوں کو ہار پہنا رہے ہیں کہ عمرے سے واپس آئے. نہیں ایم این اے نہیں, ایسے اس کے ایم این اے کے بھتیجے ہیں. تو یہ حالت ہے کہ وہ اے آر او کیا کرے گا, یہ کرے گا نا, ریشن یہی کروائے گا نا. حال یہ دیکھیں. اور یہ ہے جس مجرم کو پکڑا ہے, ہتھ کڑی لگائی ہے, ایپس کانڈر ہیں, یہ دیکھیں اس نے پکڑا ہے, اس کو سسپینڈ کر کے ریورس کر دیا. اس کا آرڈر بھی ہے میرے پاس, میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ دیکھیں, یہ پکچرز دیکھ لیں. تو صاحب میں آپ کو بتاؤں, ایک ڈاکٹر رضوان یہاں تھے ایس پی, جب وہ کراچی آئے, وہ یہ محمود آباد کے اندر ایس پی ایسٹ کے, انہوں نے پوری ڈرگ پیڈلنگ کا ایک پورا ڈیٹیل ڈوسیئر بنایا, ڈرگ پیڈلرز کا, یعنی کہ منشیات فروشوں کا. اور اس میں سیدھا آ گیا سعید غنی کا بھائی. یہاں جو کیمرہ مین کھڑے ہیں نا کیمرے کے پیچھے, ان میں سے مجھے پتا ہے 3-4 کو میں جانتا ہوں جو اس علاقے میں رہتے ہیں, اور ان کو یہ پتا ہے کہ وہ فرحان غنی وہاں ڈرگ پیڈلنگ کرتا ہے. وہ ہاتھ بھی کھڑا کر رہے ہیں سامنے, شاید کیمرے کے نہیں کریں گے. اچھا وہ دیکھو 3-4-5 لوگوں نے ہاتھ کھڑے گئے, اس ساروں کو پتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے انکوائری شروع کر دی ہے. اس کے بعد وہ شکارپور گیا, اس نے بتایا کہ امتیاز شیخ وہاں ڈاکوؤں کی پروٹیکشن کیسے کرتا ہے, اور جو ڈاکو پکڑا اس کو انہوں نے پیس ایوارڈ دے دیا جا کے. جناب مانے کہ یہ تماشا ایسے جو لگایا ہوا پورے سندھ کے اندر, یہ کبھی تو ختم ہوگا. یہ ظلم کا نظام, تباہی ہو گئی ہے. ہر 2 سال 3 سال میں پاکستان ڈوب جاتا ہے. جو عمران خان صاحب ڈیمز بنا رہے تھے, جو 5-6 ڈیم ہماری حکومت میں شروع ہوئے, کوئی ڈیم بنا کھڑے ہو جاتے ہیں, خود کچھ نہیں کرتے. واٹر ریزروائر ان سے نہیں بنتا. خورشید شاہ کی زمینوں پہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا. 25 کروڑ روپے نکلے اس کے اکاؤنٹ سے. ہاں, خورشید شاہ کی زمینوں پہ پانی کبھی ختم نہیں ہوتا. زبردست. آپ اس کے گاؤں سے گزرے ہیں, زمینیں جہاں پہ ہیں آپ کو لگے گا فلوریڈا میں گھوم رہے ہیں. ہاں, اور جہاں اس کی زمینیں نہیں ہیں وہ بیچارہ سارا وہ بیٹھا رہتا ہے, اس کو وہ پانی نہیں ہے, اور جب پانی آتا ہے تو اتنا آتا ہے کہ وہ بھی تباہی کر جاتا ہے. ان کے پاس بند بھی پکے بنے ہوئے. دیکھیں یہ پالیٹکس خدمت کے لیے نہیں کر رہے, یہ حکومت ظلم کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ ظلم کر کے انہوں نے پوری سندھ کی. میں آپ کو ذرا میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں, جب تو یہ سب آپ زیادہ, یہ جو سندھ کی تاریخ ہے نا 3-4 ہزار سال پرانی تاریخ ہے. یہ کوئی نیا صوبہ نہیں ہے, یہ موہنجو سے اس کی تاریخ شروع, اس سے بھی پہلے کی ہے. یہ جو سندھ کے لوگ ہیں, جو سندھ کے باشندے ہیں, ہمیشہ انہوں نے ظلم کے خلاف ہمیشہ لڑا ہے. اور یہ باب الاسلام بھی کہلاتا تھا کیونکہ سارے صوفی یہاں آئے. جب شاہ عبد اللطیف بٹھائی, لال شاہ باز قلندر, سچل سرمس, اور سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی, سب سے پہلے صوفی پورے بر صغیر میں سب سے پہلے یہ آئے تھے. 5ویں رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اہل بیت نسل تھے, نسل پاک سے 5واں نمبر ہے ان کا, جا کے پڑھ لیں, وہاں لکھا ہوا ہے 5ویں پشت ہے. یہ سب سے پہلے آئے تھے. سندھ کے اندر جب پیسفل لوگ آئے, سندھ نے ان کو ایکسپٹ کیا, لیکن سندھ کے اوپر جب تلوار آئی, سندھ لڑا, ہارا یا جیتا, لڑا. انگریز آیا نا بندوقیں توپیں لے کے, وہ تلواروں سے لڑا. سندھ وہ ہے جس کی اسمبلی نے سب سے پہلے قرارداد پاکستان منظور کی تھی. 1943 سکندر رائے پوٹو جو مراد علی شاہ کا فرنٹ مین ہے, اور اس کو کیا کیا, بولا چاکلیٹ لے کے جا. ہاں چاکلیٹ تھی. آپ نے بات کی کہ سید غنی کا بھائی جو ہے منشیات, میں نے نہیں بات کی, ایک رپورٹ ہے پولیس کی. 3 سال سے اس کیس میں جو ہے علیم الدین شیخ بھی عدالت میں جا رہے ہیں, سما ٹی وی والے بھی جا رہے ہیں, اور کلکو رضوان صاحب بھی جا رہے ہیں. آپ کی جب حکومت تھی تو منسٹر وہ افریدی صاحب بھی تھے, خٹک صاحب بھی تھے. جب رانا ثناء اللہ کو پکڑ سکتے تھے تو ان کو بھی پکڑ کے اندر کر لیتے. بھیا
انکلوڈنگ اس میں یہ بھی کر دیں کہ امتیاز شیخ پر بھی الزام لگائے گئے ہیں. تو امتیاز شیخ جو ہے ارباب بین کے دور میں وزیر بھی رہے ہیں, تو اب وہ منشیات فروش ہو گئے ہیں. اب وہ ارباب پہلے کیوں خراب نہیں؟ پہلے امتیاز شیخ پہ منشیات فروش کا الزام نہیں لگا, امتیاز شیخ پہ الزام لگا ہے ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرنے کا, اور میں نے نہیں لگایا. ایس پی رضوان کو جب یہاں سے ٹرانسفر کر کے شکارپور بھیجا, کیونکہ وہ ایک ایماندار آدمی ہے ڈاکٹر رضوان, اس نے وہاں پہ انویسٹیگیشن کر کے وہ رپورٹ بھی دے دی. آپ اس رپورٹ پہ کام کریں, آپ اس ایس پی کے پیچھے پڑ گئے, راشد کے کیا نام ہے اس کا, رضوان کے. جہاں تک آپ نے بات کی, ہاں نہیں وہ ایف آئی اے والا ہے, یہ تو ایس پی ہے. اچھا, جو آپ نے سعید غنی کی بات, میں نے نہیں رپورٹ لکھی, میرے پاس جو رپورٹ آئی تھی جب میں نے پڑھی, میں وزیر تھا, جب میں وزیر تھا میں نے اے این ایف کے سامنے جا کے رکھی. دیکھیں پھر آپریشن بھی ہوا, کوئی صفائی بھی ہوئی, انڈر گراؤنڈ بھی چلے گئے. لیکن کورٹ میں نہیں کنٹرول کرتا, یہ نون لیگ کی حکومت نہیں ہے ہماری حکومت کے ججز کو جا کے انفلوئنس کریں اور یا خرید و فروخت کریں, جو کہ یہ کرتے آئے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے, ہم فیصلے کے اوپر ڈسکشن ضرور کرتے ہیں, کورٹ میں چلے گئے. دیکھیں جو فرق تھا نا, ایک بڑا ڈفرنس تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی قیادت کی جو حکومت تھی اس میں, اور ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کی حکومت میں, جو ایک بہت سارے خیر ہزاروں ڈفرینس جو اچھے تھے ڈفرینسز, لیکن جو ایک بڑا فرق تھا نا, عمران خان نے کبھی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی انڈر انٹرفیئرنس نہیں کی. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی یہ کرایا وہ کرایا, اگر کی ہوتی نا تو ان میں سے ایک بھی باہر نہیں ہوتا. یہ بتائیے علی زیدی صاحب, یہ بتائیے مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے, کیا نام ہے, کیا نام ہے عمران خان صاحب ہر جلسہ ہو گیا ہے, یہ بتائیے وہ حال یہ ہے کس کا, جن کا عمران خان صاحب ہر جلسے میں سب سے زیادہ نہیں بالکل ذکر نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں ڈیزل کی قیمت اوپر ہو رہی ہے, آپ اس کو ڈیزل کہہ رہے ہیں, آپ بھی ڈیزل کہہ رہے ہیں. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے ٹپر کے ٹپر کو اریسٹ کیا گیا ہے. دوسرا یہ بھی اطلاعات ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں اسکولوں میں پانی بھرا ہوا ہے. حکومت الیکشن کمیشن کو کہہ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. تو کراچی تباہ ہو گیا. اب تو ہم کہتے ہیں قائد ہم شرمندہ ہیں, تیرے شہر کو صاف ستھرا نہیں رکھ سکے, تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ تباہ کراچی سمیت؟ دیکھیں میں یہ بڑی آپ سے میں یہ لوگ خودکشیاں کر کے بھوکے مرنے. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. 11 کو کورٹ میں لگا ہوا ہے. میں یہ 3 کا جو ہے 3 کا فگر ہے نا, یہ 3 کے فگر پہ بات کر لیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے اپنا جماعت اسلامی کے کتنے میئر آئے ہیں کراچی میں؟ 3 دفعہ ہے وہ. 3 میئر آئے 2 دفعہ, 2 میئر آئے 3 دفعہ. ہاں افغانی صاحب اور نعمت اللہ خان صاحب, بڑی عزت, میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا. نعمت اللہ خان صاحب کی اچھے آدمی تھے, اللہ ان کو اعلیٰ مقام دے, بہت اچھے آدمی تھے. اس کے بعد یہ ایم کیو ایم کے کتنے میئر آئے؟ 5 دفعہ نہیں 3 میئر آئے نا, نہیں 5 دفعہ نہیں آئے. فاروق ستار, 2 دفعہ. یہ مصطفیٰ کمال صاحب اور وسیم اختر صاحب, 3 میئر آئے نا. ہماری حکومت بھی 3 سال ہی رہی ہے, 3.25 سال. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس, اور ہماری حکومت آئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد, ہماری حکومت آئی ہے جب فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیارات کم, صوبوں کے پاس اختیارات زیادہ تھے, اور یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں آخری دن میں انہوں نے 18th امینڈمنٹ پاس کروائی تھی. ہماری حکومت آئی ہے جب سارا این ایف سی ایوارڈ پہ ادھر چلا جاتا ہے, انہوں نے پی ایف سی کرایا ہی نہیں ہے پچھلے 15 سال میں. ایم آئی رائٹ ارسلان؟ 15 سال میں بلا 2.5 سال پہلے سے یہ قرارداد ہوئی ہے کہ جی پی ایف سی کرایا, وہ نہیں کرایا. سارا اختیار رکھا ہوا ہے سارا کا سارا چیف منشی نے, سی ایم مراد علی شاہ, چیف منشی مراد علی شاہ نے. وہ پیسے کتنا نا. اچھا آپ مجھے بتائیں, ہم آپ کو نا اب جو اگلی پریس کانفرنس کریں گے اور جو اگلی ہماری ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ایز فیڈرل گورنمنٹ پی ایس ڈی پی میں کراچی کے لیے کیا کیا کام کیا, ہم آپ کو تصویروں سے دکھائیں گے. اور ایس ڈی جی سی فنڈ جو تھے, جو سوشل ڈیولپمنٹ گولز کے جو فنڈس ہیں, جس ڈائریکٹ حلقوں میں کام ہوا ہے, دوبارہ ہاتھ کھڑا کر دیں کیمرے کے پیچھے لوگ جو بیٹھے, میرے حلقے والے تو مجھے نظر آ رہے ہیں جیسے انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے کہ پتہ چلا فرحان غنی انوالوڈ ہے کہ نہیں. ادھر بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کہ وہاں پہ ہوئے ہیں کام کے نہیں ہوئے. جتنے بھی پیسے مجھے ملے میں نے اب وہاں کام کروائے ہیں. حالانکہ 104 میں ایم پی اے وہ ہے, میں وہاں سے ایم این اے ہوں, تو ہم نے 103 میں بھی کرائے اور 104 میں بھی کرائے. تو یہ پورے کراچی میں ہوا ایسے کام, ہم آپ کو یہ پورا بتائیں گے کہ کیا یہ ہے بھائی کہ آپ نے یہ کہا, ایک طرف تو روز کے روز یہ چلتا آ رہا ہے, آپ ان کو چور کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو چور کہہ رہے ہیں. عوام کا نہ آپ کو فکر ہے نہ ان کو, کسی کو فکر نہیں ہے.
सवाल आपसे ये है कि कल से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही, आपकी भी चल रही है, और ये पीटीआई की जानब से ये कहा गया कि खोता पहाड़ निकला चूहा। तो ये इतना जो चूहा रिजल्ट है उसके ऊपर इतना बड़ा एहतजाज क्यों है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन का घेराव किया जा रहा है? जब एक है ही चूहा तो फिर उसका एहतजाज किस चीज़ का? अच्छा जी तला साहब, पहले तो आपने एक सहाफ़ी होने के नाते सवाल आप पूछे, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन नहीं, आपकी बात पे मैं बीच में नहीं बोला। आपको एक माजरत के साथ, भाई हैं मेरे, दोस्त हैं सारे, लेकिन उन्होंने मीडिया में सवाल पूछा तो मैं मीडिया में ही जवाब दूंगा। आपने एक स्टेटमेंट भी दे दिया कि आवाम को हमें आवाम की फिक्र नहीं है, तो आप शायद नहीं ओहो आवाम को, मेरी बात सुन लेना, आपने पूरी बात की, मैंने बीच में बोला, तो माजरत के साथ मुझे भी इतना तो देते, तो फिर आप ना बोले ना, आप डिसएग्री कर रहे हैं। सर हमें सवाल मेरे सवाल मुनासिब नहीं है। मेरी जान, आप सवाल करें तो आप इसका सवाल की वजह ये कह रहे हैं सवाल मुनासिब नहीं है। हमारा काम है सवाल करना और आपका काम है जवाब देना। मैं जवाब देने तो देना, आप बीच में बोल, आप बोल रहे सवाल फिर ये गलत है। आप पूछ रहे हो। आप ही सवाल कर रहे हैं और आप इसमें दर्ज कर रहे हैं। आप पूछे ना सवाल, आप नहीं यार, एक मिनट सवाल तो मैं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा मेरा भाई है। जवाब पूरा लीजिए, जवाब लीजिए। अगर इन्होंने कहा तो मेरा हल्का, मैं आपके हल्के में रहता हूं और मैं हल्फन कहता हूं मैंने वोट आपको दिया। मैं अख्तर कॉलोनी सेक्टर गली नंबर 3 में रहता हूं, आपने 3 नंबर गली में काम कराया, लाइन डलवाई, किसी का वहां उसमें कनेक्शन नहीं कराया, लाइन के ऊपर मट्टी डाली और जब से भागे तो गली भी नहीं आज तक बनी और उसके इलाके में आप आए भी नहीं दोबारा। अगर आप उसको आते आते रिपोर्टिंग देख रहे हैं अपने इलाके में कराया गया आपने। मैं चले जवाब ही देता हूँ सर, मैं आपके सवाल का जवाब देने दो ना बॉस। नहीं दोनों के, ये इनका सवाल पूछना आपके, मैं जवाब देने बैठा हूँ, मैं दोनों का जवाब दूँ। सर मेरा जवाब देने दें, नहीं मेरा जवाब देने दें उनको, मैं जवाब दूंगा फिर आपसे। नंबर 1 सर, एक सेकंड, मेरी जान जवाब देने देना। ओ अच्छा हो गया, ये और चलेगा मीडिया में, जवाब तो देने देना। जो आपकी गली में लाइन डली वो PWD ने डाली, उस लाइन में कनेक्शन कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड ने देना है। वो कराची, वो एक सेकंड, फंडिंग किसकी थी? जो लाइन डली है उसकी फंडिंग हमारी थी, हमने। सर मेरी बात सुने, मैं ऑन कर रहा हूं उस लाइन को, जो लाइन डली उसकी फंडिंग हमारी थी, वो लाइन डालने की फंडिंग हमने की। वाटर कनेक्शन जो देने घरों में वो KWSB का काम है, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड, वो अगर आप मुझे दे दें मैं लाइन खोल दूंगा, मेरे से पैसे ले लें चले, वो उसके लिए भी वो फंडिंग करवा के मैं दे। तो मेरी बात सुने ना, सवाल का तलत भाई ऐसे कर। दूसरा जो आपने बात की, आवाम को तो हमारी फिक्र है ना, क्योंकि आवाम हमारे साथ इमरान खान के साथ खड़ी है, तो ये बात थोड़ी सी स्टेटमेंट। अब आपने जो सवाल पूछा था वो तो मैं भूल ही गया, इतने अटैक कर दिया आपने। हमें तो आवाम की फिक्र है। ECP का सवाल था, देखिए जो बायसनेस दिखा रहा है ECP, ये हमारा जमहूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम कहीं भी पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और हम ECP के सामने, क्योंकि हमारी ECP से शिकायत है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, हम वहां कर रहे हैं उनके सामने प्रोटेस्ट। मुझे इस सवाल का जवाब ECP देते चलें, मैं ECP सर मेरी बात खत्म करते हैं। RO NA 245 इलेक्शन अनाउंस होते हैं, एक RO है, कागजात जमा होते हैं वही RO है, रीजनल हेड भी वही है, स्क्रूटनी होती है वही RO है। जब सब कुछ हो गया RO बदल दिया। जरा मुझे बता दें किस कानून के तहत? अच्छा ये बताएगा इलेक्शन कमीशन सर आपका इनका सवाल नहीं है। एक बात तो क्या करेंगे, लाइव पर क्या होगा? क्या? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पुलिस लगाई जाए, तो अगर आपको रोका गया एहतजाज तो आगे पूरा बनाया जाए, ये बता दीजिए। ये सवाल करना चाहता मैं हूँ। फिरदौस बताइए ना, जवाब तो दे दें। जी सर। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, चूंकि वो मौजूद चल है यार, तो फिरदौस भाई, आपका एक सोशल मीडिया पे एक के इलेक्ट्रिक के मुतालिक बयान खासा वायरल हो रहा है और बहुत सारी सियासी जमातें जो है उसको अपनी कैंपेन का हिस्सा भी बना रही है कि इलेक्ट्रिक क्या अच्छा काम कर रही है कराची में। ये पूछना है कि आपने जो थोड़ी सी उसकी क्लेरिफिकेशन देनी है, कराची में जो के इलेक्ट्रिक की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, लोड शेडिंग, फिर उनके प्लांट्स बंद होना, आप अभी भी इस बयान पे कायम है के इलेक्ट्रिक के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बिजली के निज़ाम को बेहतर करने के लिए मोनोपोलीज ख़त्म करना लाजिम है, और के इलेक्ट्रिक सबसे बड़ी मोनोपोली है। के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली को कराची में 2023 में ख़त्म होना चाहिए। जब मुझसे ये कहा गया कि मुआवजा करें पाकिस्तान की दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मुकाबले में, डिस्कोस जिसके अंदर हेस्को है, सेप्को है, सिंध के अंदर 3 है, के इलेक्ट्रिक है, मैं यहाँ किसी शख्स से भी जो सच बोलने पे यकीन रखता है, मैं कहता हूँ जवाब दीजिए।
अगर मेरे जवाब पे उसको एतराज है तो खुद कोई जवाब दे, बस इतनी सी बात है। देखिए मैं सच बोलने की सदा देना चाहती है जमात इस्लामी, दे, चलाए मेरे खिलाफ कैंपेन, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं हक बोलता रहूंगा ठीक बात है। और मैं ये कहता रहूंगा कि के इलेक्ट्रिक को खत्म होना चाहिए एज अ मोनोपोली। जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक कंपनी के पास नहीं होनी चाहिए। और ये मैं आज नहीं कह रहा, मोदी साहब को पता है, आपने मेरा इस मसले पे 3 साल पहले के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर बात की थी, तब भी मैंने यही बात की थी कि मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, ठीक है। अलीगढ़ साहब, सवाल आपसे ये है कि किसको नॉमिनेट किया है आपने कराची के मेयर के लिए? सर ये सवाल का जवाब चेयरमैन इमरान खान देंगे। अभी हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब मेयर के कैंडिडेट हैं, अशरफ कुरैशी भी मेयर के कैंडिडेट हैं, खुर्रम शेर जमान ने भी कागज जमा करा है, वो भी मेयर के कैंडिडेट हैं। इलेक्शन के बाद ये परसों में मीटिंग हुई थी, इसमें फैसला ये हुआ है कि इलेक्शन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन है। उससे पहले हम यहाँ वोट अली जैदी का नहीं है, लियाकत जतोई का नहीं है, फिरदौस शमीम नकवी का नहीं है, अशरफ कुरैशी का नहीं है और किसी और का नहीं है। इस शहर में वोट है तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का। तो उसके बाद इमरान खान साहब सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड में बैठ के ये फैसला कर लें, ठीक हो गया। मैं नहीं कर रहा। ये तो